اسلامی تناظر میں بیٹی کی پیدائش ایک بابرکت آمد۔ کسی بھی بچے کی پیدائش ایک اہم موقع ہوتا ہے جو خوشی، امید اور توقعات سے بھرا ہوتا ہے۔ اسلام میں جنس سے قطع نظر ایک نئی زندگی کا آغاز ایک خدائی نعمت اور اللہ کی تخلیقی طاقت اور لامحدود رحمت کا گہرا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اسلامی روایت میں ایک بیٹی کی پیدائش کو ایک خاص مقام حاصل ہے جو روحانی اہمیت اور پسندیدہ اقدار کی دولت کا مظہر ہے۔ خدا کی طرف سے ایک تحفہ۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ زندگی دینے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے اور بیٹے اور بیٹی دونوں کو قیمتی تحفے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا وہ نر اور مادہ دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھا بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ علم والا اور قادر ہے۔ قرآن 42:49 سے 50۔ یہ آیت تخلیق پر خدائی حاکمیت کو ریکھاکت کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش بیٹے کی طرح اللہ کی مرضی کا اظہار اور اس کی لامحدود حکمت کا ثبوت ہے۔ یہ والدین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس تحفہ کو شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ قبول کریں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس میں برکتیں اور ذمہ داریاں دونوں ہیں۔ ایمان اور کردار کا امتحان۔ جبکہ کسی بھی بچے کی پیدائش خوشی لاتی ہے، خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں ثقافتی تعصبات برقرار ہیں، ایک بیٹی کی پرورش منفرد چیلنجز پیش کر سکتی ہے۔ اسلام ان چیلنجوں کو روحانی ترقی اور ایمان اور کردار کے امتحان کے مواقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ صبر اور ثابت قدمی۔ والدین کی پرورش میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں بیٹی کی پرورش کرنا جو اس کی قدر نہ کرے، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ لچک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ والدین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہترین ممکنہ پرورش فراہم کرنے کے اپنے عزم پر قائم رہیں، چاہے مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف اور مساوات کو برقرار رکھنا۔ اسلام تمام انسانوں کے مساوی حقوق اور وقار کا چیمپئن ہے، قطع نظر جنس کے۔ انصاف کے ساتھ ایک بیٹی کی پرورش اور تعلیم، وراثت اور آزاد فیصلہ سازی کے اس کے حقوق کو یقینی بنانا ایک مقدس فریضہ ہے جو ایمان کے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھتا ہے۔ الہی حکمت پر ایمان۔ معاشرتی دباؤ کے باوجود اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنا اور ہر انسانی زندگی کی قدر پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ بیٹیاں ایک خدائی نعمت ہیں اور روحانی بلندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں، والدین کے عزم کو مضبوط کر سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی رکاوٹ پر قابو پانے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ بہت سی برکات کا منبع۔ اسلامی روایات بیٹیوں کے ہونے اور ان کی پرورش سے وابستہ خوبیوں اور انعامات کی تعریف کرنے والے بیانیوں اور تعلیمات سے بھری پڑی ہیں۔ جنت کا دروازہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس کے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے اور ان کے ساتھ صبر کرے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے تو جنت اس کے لیے ہے۔ یہ گہرا بیان اس زبردست روحانی اجر کو ریکھاکت کرتا ہے جو ان لوگوں کا منتظر ہے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت، شفقت اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ڈھال۔ ایک اور روایت اس حفاظتی کردار کو اجاگر کرتی ہے جو بیٹیاں اپنے والدین کو آخرت کے عذاب سے بچانے میں ادا کر سکتی ہیں۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، جب کسی خاندان میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو والدین اور جہنم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ان بے پناہ نعمتوں اور خدائی تحفظ کو جنم دیتا ہے جو بیٹیاں اپنے خاندانوں کے لیے لا سکتی ہیں۔ پرورش اور ہمدرد۔ بیٹیوں کو اکثر خاندانوں کے اندر نرمی، جذباتی تعلق اور ہمدردی کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی ایک پرورش کرنے والے ماحول کو فروغ دے سکتی ہے، ہمدردی کو فروغ دیتی ہے اور خاندان کے افراد کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ خواتین کے مقام کو بلند کرنا۔ اسلام سے پہلے کے عرب میں بیٹی کی پیدائش اکثر مایوسی کے ساتھ ہوتی تھی اور بچیاں کو زندہ دفن کرنا ایک عام سماجی برائی تھی۔
اسلام نے ان طریقوں کی سخت مذمت کی اور خواتین کے حقوق اور وقار کا پرچار کیا۔ بچیاں کو زندہ دفن کرنے کی مذمت۔ قرآن نے واضح طور پر شیر خوار بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، اسے ایک سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اس نے رائج ثقافتی اقدار سے ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کی اور ہر انسانی زندگی کی حرمت کو قائم کیا، قطع نظر جنس کے۔ مساوات اور انصاف۔ اسلامی تعلیمات بیٹیوں کو وراثت، تعلیم اور آزاد فیصلہ سازی کا حق دیتی ہیں۔ قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انشرائنڈ یہ حقوق اس وقت کے پیٹا اسین ٹٹمکا اصولوں کو للکارتے تھے اور مزید خواتین کو بااختیار بنانے کی راہ ہموار کرتے تھے۔ مثالی کردار کے نمونے۔ قرآن اور اسلامی تاریخ بہت سی خواتین شخصیات کا جشن مناتی ہیں جنہوں نے تقویٰ، ہمت اور قیادت کی مثال قائم کی۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے لے کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ تک، یہ خواتین مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے متاثر کن نمونے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ نعمت کو قبول کرنا۔ مسلم خاندان میں بیٹی کی پیدائش جشن اور شکر گزاری کا باعث ہے۔ یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اس دنیا اور آخرت میں بے پناہ اجر حاصل کرنے اور معاشرے کی بہتری میں حصہ ڈالنے کا موقع ہے۔ محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش۔ والدین کو اپنی بیٹیوں کو عزیز رکھنے، ان پر پیار اور محبت کی بارش کرنے اور انہیں ایک پرورش اور معاون ماحول فراہم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تعلیم اور بااختیار بنانا۔ بیٹیوں کو علم اور ہنر سے آراستہ کرنا انہیں بااعتماد، آزاد افراد بننے کا موقع فراہم کرتا ہے جو اپنے خاندانوں اور برادریوں میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ احترام اور وقار۔ بیٹیوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کے حقوق کو برقرار رکھنا اور ان کی رائے کو اہمیت دینا ان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور انہیں اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کا اختیار دیتا ہے۔ نتیجہ۔ اسلامی تناظر میں بیٹی کی پیدائش ایک مقدس امانت اور بے پناہ نعمتوں کا باعث ہے۔ یہ زندگی کے الہی تحفے کو قبول کرنے، انصاف اور مساوات کے اصولوں کو برقرار رکھنے اور روحانی کمال کے لیے کوشش کرنے کی دعوت ہے۔ اپنی بیٹیوں کی محبت، شفقت اور نیک نیتی کے ساتھ پرورش کر کے والدین نہ صرف ایک مقدس فرض کو پورا کرتے ہیں بلکہ ایک زیادہ منصفانہ، مہربان اور روشن خیال معاشرے کی راہ بھی ہموار کرتے ہیں۔ ایک بیٹی کی پیدائش صرف ایک خاندانی معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا جشن ہے، تخلیق کی خوبصورتی کا ثبوت ہے اور ایک روشن مستقبل کی امید کی کرن ہے۔